دین ہے کیا؟ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا یہ دین ہے۔ اب سارے کا سارا الزام علماء کو مت دو، سارا الزام مولویوں کو مت دو، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے۔ پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ مجھ سے بہت اچھے بہت اعلیٰ ہو، لیکن اللہ کے واسطے ہر کوئی بندہ اپنا محاسبہ کرے، رات کو خدا کو رو کے دکھائے۔ جتنا ہنس رہے ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ دن کے اجالے میں میرے عزیزوں ان یاروں سے ملاقات کی جو مردوں میں عورتوں میں یار بنے، سارے کے سارے بے وفا۔ رات کے اندھیرے میں اس مالک سے ملاقات کر جس نے ماں کے پیٹ میں بھی ادھورا نہیں چھوڑا اور ماں کی گود میں بھی ادھورا نہیں چھوڑا۔ اے بندے آج میری طرف انگلی اٹھاتا ہے، کہتا ہے مجھے دیا ہی کیا؟ اے میرا بندہ اس وقت کو یاد کر جب 9 مہینے میں تجھے ماں کے پیٹ میں تیار کر رہا۔ اگر میں تجھے آنکھ نہ دیتا دنیا تجھے کانا کہتی، ہاتھ پیر نہ دیتا دنیا تجھے لنگڑا لولا کہتی، اگر میں تیرے تلوے کے اندر سوراخ کر دیتا مجھے میری کبریائی کی قسم ایک لقمہ بھی تو نہیں کھا سکتا تھا، اگر میں تیرے ناک کا سوراخ بند کر دیتا زندگی گزارنی میرا بندہ مشکل ہو جاتی تھی، اگر میں تجھے اپاہج پیدا کر دیتا میرا بندہ میری روئے زمین پر تو کیسے مجھے چل کے دکھاتا۔ یہ تو احسان مان میرا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اے میرا بندہ ابھی بتی چلی جائے تو اندھیرے میں اپنے ساتھ والے کو تلاش نہیں کرتا، میں اللہ کی حمد کیوں بیان نہیں کرتا، میرا شکر کیوں ادا نہیں کرتا جس نے رحم مادر میں ایسا پیارا خوبصورت انسان بنا دیا ہے۔ جنت کی حوریں بھی تیرے پہ رشک کر رہی ہیں، جنت کے غلمان بھی تیرے پہ رشک کر رہے ہیں۔ اے میرا بندہ آج کہتے ہیں اللہ نے کیا دیا؟ اے میرا بندہ اگر میں تیری زبان کی طاقت چھین لیتا، اللہ فرماتے میری کبریائی کی قسم ہے تو اپنوں کو اشارے کر کے سمجھاتا، تیرے اپنے بھی تیرے بات نہ سمجھ بیٹھتے۔ خبردار، جو اللہ زبان دے سکتا ہے وہ اللہ زبان دے سکتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اب میرا ایک امر آتا ہے ہلکا سا پینٹ ڈھیلا کر دیتا ہوں، سامنے پانی کا گلاس پڑا ہوتا ہے، اشارے کر کے سمجھاتا ہے تیرے سگے بھی تجھے پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں دے سکتے۔ مجھے اتنا مت تنگ کر، مجھے اتنا ناراض مت کر کہ تیری پوٹی پیشاب بھی بستر پہ نکل جائے۔ خبردار خبردار، بندہ بن کے یہ آنکھ کی گھوری ذرا نیچے کر، اوپر نہ کر، یہ تو رمخانیاں، یہ کندھوں کا مٹ کٹانا، یہ جو کر کے سینے اٹھا کے چلنا، یہ میرے آگے نہیں چلے گی تو جتنا بھی بڑا متکبر ہوگا میں تیری گردن کا سریا مروڑ کے رہوں گا۔ اے میرے بندے مجھے اللہ اکبر اتنا ناراض نہ کر کہ تیرا جنازہ اللہ اکبر گھر کے اندر پڑا رہے، کوئی اٹھانے والا نہ ہو، تیرے اپنے بھی غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ خبردار خبردار، جو میں نے تجھے سادے کپڑے دیے، پیوند والے کپڑے دیے، اے میرا بندہ بغیر استری کے کپڑے دیے، ان پر شکر ادا کر۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا میں تجھے کفن بھی کوئی نہیں دوں گا، میں تیری قبر کو ایسی جگہ بنا دوں گا، اپنے تو دور کی بات ہے، کوئی دور بھی تیری قبر پر آ کر فاتحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے ہلاکو خان آئے، بڑے بڑے ترم خان آئے، جنہوں نے کہا تھا قال انا ربکم الاعلی، جنہوں نے کہا تھا میں رب میری مانو، فرمایا میرے پانی کا ایک جھٹکا برداشت نہ کر سکا۔ کہاں گیا وہ فرعون؟ وہ مال والا قارون آیا تھا، کہاں گیا وہ تخت و تاج والا نمرود آیا تھا، میں نے اس کی حکومت کے مقابلے میں ایک مچھر بھیجا، فرمایا اللہ اکبر، جو میرے ایک مچھر کا مقابلہ نہ کر سکے وہ بندہ ہے جو سب کو اپنے قدموں میں ڈال دے، وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ اے میرا بندہ میں تیرا کچا چھٹا سارا کا سارا قیامت کے دن کھولوں گا۔ خبردار، مجھے دیکھنے میں بلبوں کی حاجت نہیں، فانوس کی حاجت نہیں، مجھے ٹرانسفارمر بجلی کی حاجت کوئی نہیں۔ اے میرا بندہ اللہ اکبر، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا علیم بذات الصدور، کبھی اللہ فرماتا بما تعملون خبیر۔ اے میرا بندہ ہر چیز سے اللہ تیرا باخبر ہے، تجھے نہیں پتا اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ قیامت کے دن میں تیرے ہاتھوں سے بلواؤں گا، اللہ اکبر، بتا ہاتھ تو نے بنائے کہ میں نے بنائے، پیر تو نے بنائے کہ میں نے بنائے؟ اے میرا بندہ زمین میں نے بنائی کہ میں نے بنائی؟ تو نے بنائی۔ زمین میں نے بنائی تو میرے ہی تابع ہو کے چلے گی، ہوا میں نے بنائی تو ہوا میرے تابع ہو کے چلے گی، موسم میں نے بنائے تو میرے ہی تابع ہو کے چلیں گے، ہاتھ پیر میں نے بنائے تو میرے تابع ہو کے چلیں گے۔ ڈر اس دن سے کہ جس دن یہ ہاتھ یہ پیر تیرے مخالف ہو جائیں اور تیرے مخالف یہ گواہی دینے لگ جائیں۔ اللہ فرماتے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میں تیری زبان پر ایسا ٹانکا لگاؤں گا
میں تیری زبان ایسے سیدھوں گا، پھر تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پیروں کی تلیاں بولیں گی، اے اللہ تو نے کس لیے بنایا تھا اور یہ کیا کرتوت کر کے تیرے پاس آیا ہے؟ اے بندے تیری ران کا گوشت بولے گا، اے بندے تیرے اعضاء بولیں گے اللہ اکبر، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ چھوٹے بڑے گناہ جب سارے کے سارے سامنے آئیں گے، منہ میں انگلی ڈالے گا، پورا ہاتھ دبا لے گا اور تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، کہے گا ہائے میری قسمت، مجھے کیا پتا تھا، کوئی رات کے اندھیرے میں میرے پاس نہیں تھا، میرے سارے چھوٹے بڑے گناہ کون لکھ کے چلا گیا۔ اس وقت تو کہے گا اللہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانے دے، اللہ ایک مرتبہ مجھے سجدہ کرنے دے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ پیشاب پوٹی وغیرہ کروں گا نہ بچوں کو پیار کروں گا، اللہ دنیا میں بھیج، میں ساری زندگی اللہ ایک سجدے میں گزاروں گا۔ اس وقت کہے گا یا ربنا یا ربنا، 18واں پارہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1800 سال، 1800 سال تک کہے گا یا ربنا۔ یا ایک مرتبہ زمین پہ کہتا ہے ربا، وہ کہتا ہے جی میرا بندہ، تو ایک مرتبہ زمین پہ اللہ کہتا ہے، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی میرا بندہ۔ میدان معاشر میں تو 1800 سال کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی، احکم الحاکمین کہیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، خبردار اس کا منہ بند کر دو، آج اللہ کو اس کا بولنا پسند ہی نہیں آ رہا ہے۔ ساری کائنات کا نبی، نبیوں کا سردار، راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے پیروں میں بیٹھ رہا ہے، کٹن راتا مسلح تے کھلوتے پیر سج جامن، خدا آنکھیں نہ جا کتنا عبادت ہے جئی ہوئے۔ کبھی رو رو کے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد مجھے تیری جان کی قسم ہے، اللہ اکبر، کیوں اپنے آپ کو رو رو کے ہلکان کر رہا ہے؟ کیا میں نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر؟ اے میرا محمد کیا میں نے تجھے گناہوں سے پاک نہیں کیا؟ پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام اللہ اکبر سجدے میں لیٹ کے اتنا روئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور امہات المومنین یہ سمجھ بیٹھی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی نے یوں کر کے پیر کو ہاتھ لگایا، دیکھوں تو صحیح حرکت ہے کہ نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں ہلایا، سجدے سے سر اٹھایا، آنسو مبارک، داڑھی مبارک تر، مائی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس یتیم کے سر پر اس نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، میں سجدوں میں رو رو کے محمد اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ میرے ویرو، آج کتنا اللہ کا پانی پیا، آج کتنی اللہ کی نعمتیں کھائیں، کتنی روٹی کے لقمے کھائے، ایک روٹی کا دانہ پھنس جاتا ساری دنیا کی طاقت زور لگاتی نہ نکلتا۔ کتنا میرے اللہ نے آج پانی پلایا۔ میرے عزیزو قیامت کے دن 2 حساب اللہ کے دربار میں نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے پہلے ہوں گے۔ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ فرمائیں گے بتاؤ 70 سال جی کے آیا، کتنا میرا پانی پی کے آیا، اس کا حساب دے۔ دوسرا اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے بیماری سے اٹھا کے صحت دی تھی، اے میرے بندے میری 2 نعمتوں کا حساب دے۔ اب قسم اٹھا کے بتاؤ، باہر پانی کی بوتل لو 100 روپے کی ملتی ہے، چھوٹی 60 روپے کی ملتی ہے، اللہ اکبر کتنا پانی پیا، کتنے پانی سے پیر دھوئے، کتنے پانی سے ہاتھ دھوئے، کتنی مرتبہ سجدہ کیا۔ اگر قیامت کے دن حساب لینے کے لیے آ گیا، نمازوں کا حساب تو دور کی بات، بندہ پانی کا حساب نہیں دے سکے گا۔ آج سر میں درد ہو جائے میرے پیارو، ہم ایک گولی بازار سے لیں، اللہ اکبر ہمارے مہینے کا بجٹ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں دانہ نکل آئے کوئی ٹیوب لگے گی، اگر گرمی دانے نکل آئے کتنے پتمار پاؤڈر لگیں گے۔ اندر میں کوئی دانہ نکلا، مجھے پتہ ہے یہ چمڑا یہ اللہ نے پیکنگ کر رکھی ہے، معدے کا نظام اندر، میرے عزیزو دل کا نظام اندر، کلیجی کا نظام اندر، دل کا انتظام، کون پمپنگ کر رہا، یوں پیروں کی رگوں سے خون نکل کر پھر دل تک آ رہا، پھر دل سے یوں دماغ تک جا رہا، پھر واپس پلٹا مار رہا۔ لقمہ روٹی کا کھایا، مجھے نہیں پتا گندم کیسی تھی، صاف تھی، کنکر والی روڑے والی تھی، لیکن قربان جاؤں فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیسا اس نے جو میری صفائی کے لیے، میری ضرورت کے لیے حلال چیز تھی میرے جسم کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر اللہ نے پیشاب پخانے سے خالی ہونے کا اللہ نے رستہ بنایا۔ اے میرا بندہ بتا میرے کون کون سی نعمتوں کو چٹلائے گا، میرے کون کون سے، مجھے میری کبریائی کی قسم اگر تیرے پیشاب کا سوراخ بند کر دوں ساری دنیا زور لگائے تیرے گردوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اے میرا بندہ اگر میرے تیرے دل کا سوراخ بند کر دوں، اگر میں تیرے خون کو روک دوں، دنیا کہے گی ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک، اسے کیا پتا میرا عمر کا کوڑا چلا، دماغ میرے تابع ہے، دل میرے تابع ہے۔ اے میرا بندہ یہ للو یہ زبان بھی تو میرے تابع کر، تجھے پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا
ذکر کر رہے تھے، کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، آج بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ روزہ انور میں موجود ہے۔ نہیں یقین آتا عمرہ کر کے آ، نہیں یقین آتا میرے عزیز و حج کر کے آ۔ اللہ اکبر، اما عائشہ کے حجرہ میں آج بھی اما عائشہ کا ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اتنا با کردار جس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے گئے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان کے بول سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں کنکر رکھ لیا کرتے تھے، اپنے منہ میں کروڑا پتھر رکھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تیرے منہ کے تیری زبان تیرے اوپر میں نے پتھر رکھ دیا تاکہ تیرا بول قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔ ایسا زبان کا کڑوا بول امام کو مصلی پہ ٹکنے نہ دیا، مؤذن کو اس کی جگہ پہ ٹکنے نہ دیا، ساس کو ساس کے مقام سے گرا دیا، بہو کو بہو سے مقام سے گرا دیا۔ جس گفتگو سے لوگوں کے آپس میں دل جڑا کرتے تھے وہ گفتگو لوگوں کے دلوں کو توڑ رہی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کہا، میں تو کچھ نہیں کہا۔ رب اکبر کی قسم ہے تمام گناہوں میں سب سے بڑی غیبت قیامت کے دن پھنسوائے گی۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ نہ کرے میرے اندر کوئی برائی ہو اور اس برائی کو میرے پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، وہ برائی میری موجودگی میں میرے سامنے بیان ہو، اس سے مجھے تکلیف ہو، اسی بات کو میری پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے، اسی غیبت ہے۔ اور میرے عزیزوں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ دنیا سے چلا جائے فرمایا اللہ اکبر ہر گناہ معاف ہو جائے گا، جب تک اس سے معافی نہیں مانگی معاف نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے، علماء کرام فرماتے ہیں جس کی غیبت کی اس کے لیے اتنی استغفار کرے، اتنا خدا کو رو کے دکھائے کہ استغفار کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس کی غیبت کس کی تھی؟ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بہتان یہ ہے کہ ایک بندے میں وہ عادت نہیں ہے، اس کے اوپر بہتان باندھا، اس کا بھی بہت بڑا گناہ اور غیبت کا بہت بڑا گناہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، مجھے دونوں میں سے یاد نہیں، ان کا ان میں سے ایک چھوٹا قد تھا۔ اللہ اکبر، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھے، اما عائشہ نے یوں کر کے اشارہ کر دیا چھوٹے قد والی، معاذ اللہ گھٹنے قد والی مائی نے یوں اشارہ دوسری مائی کو کر دیا۔ رحمت والے نبی کی نگاہ پڑی، فرمایا عائشہ یہ تو نے کیا کیا؟ اے عائشہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ اللہ اکبر اپنی مسلمان بہن کی غیبت کر دی۔ اے عائشہ یہ اتنا کڑوا بول ہے، اگر دنیا کے سارے سمندروں میں یہ بول ڈال دیا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ کیوں گھروں کے کھانے میں لذت کوئی نہیں؟ میں معاشرت پہ گفتگو کر رہا ہوں، کیوں گھروں کے کھانے میں لذت کوئی نہیں؟ چمچہ سالن میں چل رہا ہے، برائیاں ساس کی ہو رہی ہیں۔ جو مرد دولہن بنا کے لاکھوں روپے کے جوڑے پہنا کے لایا تھا، جس نے اپنے گھر کی ساری کمائی رات کو بیوی کے قدموں میں لا کے رکھ دی، جو کہتا ہے تیرا ہی تو ہے میرا کیا، میں تو اس گھر کا ملازم ہوں، اسے بے شرم کو شرم ہی نہیں آتی۔ اس مرد کے جو اتنا با کردار اتنی صفائی کے ساتھ تیرے ساتھ پیش ہے، اس کے گلے بھی محلے کے اندر کر رہی ہے، اس کے گلے بھی محلے کے اندر کر رہی ہے۔ بتا دسترخوان میں اللہ کی قسم یہ غیبت ایسی نحوست ہے کہ کپڑوں کی چمک اس نے چھین لی، چہرے کی رونق اس نے چھین لی، ہمارے گھروں کی ہنسیاں اس نے چھین لی، ہمارے گھروں کے ذائقے اس نے چھین لیے۔ جتنی لگن سے کھانا پکا قصور مسالے کا نہیں ہوتا، قصور نمک کا نہیں ہوتا، قصور پیاز کی مٹھاس اور کڑوے پن کا نہیں ہوتا، تیرے منہ کی بول کڑواہٹ جو ہنڈیا کے اندر جو مکان کے دائیں بائیں گھومتی ہے وہ سارے گھر کے سکون کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ پہلی مائیں پہلی عورتیں جب کھانا پکایا کرتی تھی زبان پر اللہ کے نام کا درود شریف کا ورد ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ پہلی سلیقہ شعار عورتیں ہوا کرتی تھی، روٹی پکانے سے پہلے سر پہ دوپٹہ رکھا کرتی تھی، آٹا گوندتے ہوئے سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، ساس سامنے بہو کو دیکھ کر ماں سامنے بیٹی کو دیکھ کے مٹھیاں بھرتی تھی، کہتی اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ کے کر، ہنڈیا میں چمچہ چلتا بسم اللہ پڑھ کر، ہنڈیا میں میرا عزیزو ڈوئی چلتی بسم اللہ پڑھ کر، ہنڈیا کا ڈھکنا اڑتا بسم اللہ پڑھ کر، ڈبے میں آٹے کی مٹھیاں نکلتی تو بسم اللہ پڑھ کر، دسترخوان بچھتا تو بسم اللہ پڑھ کر، لقمہ کھانے والے میرے عزیزو لقمہ منہ میں ڈالتے تو بسم اللہ پڑھ کر۔ رب اکبر کی قسم ہے جب گھر کے اندر اتنا اللہ کا نام تھا تو ہر لقمہ کھانے والا کوئی بایزید بستامی بنتا تھا، کوئی عبدالقادر جیلانی بنتا تھا، کوئی معین الدین چشتی اجمیری بنتا تھا، کوئی نظام الدین اولیاء، کوئی بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ بنا کرتا تھا۔ یہ آپ کے پڑوس میں آرام فرما رہا ہے، اللہ اکبر۔ رب اکبر کی قسم یہ وہ مرد قلندر ہے، کون کہتا ہے اہل سنت والجماعت کے لوگ اللہ اکبر ولیوں کو نہیں مانتے، یہی اللہ کا ولی ہے۔ آپ میرے عزیزو آخری عمر میں اپنے پاؤں سے اپنی ٹانگوں سے معذور ہو گئے، چرپائی پہ بیٹھا کرتے تھے، القاء ہوا،
نبیوں پر میرے عزیزوں وحی آتی ہے اور ولیوں پر اللہ کی طرف سے دل پہ القاء آتا ہے۔ فرمایا اے بہاؤدین، اے زکریہ، آج جو تیرے چہرے کی زیارت کر لے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے فرماؤ لوگوں مجھے چرپائی پر بٹھاؤ اور ملتان کی گلیوں کے اندر مجھے پھراؤ تاکہ کوئی بھی میرے چہرے کی زیارت سے محروم نہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں پیر صاحب ہوں یا اللہ کی طرف سے القاء ہوا، مجھے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی، میرا چہرہ دیکھنے سے حضور کا امتی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ خدا را اپنے چہروں کو اس آئینے میں مت سنواریے۔ جس آئینے نے کالے اور گورے رنگ کا فرق کیا، اپنے چہروں کو اس آئینے میں سنواریے جو آئینہ آپ کے کردار کے اندر فرق بتا رہا ہے۔ بابو جی دنیا کی 4 دن کی زندگی، گورے بھی کامیاب ہو گئے، کالے بھی کامیاب ہو گئے۔ خدا کے واسطے چہرے کی بیوٹی بڑھانے کے لیے کردار کا بیڑا غرق مت کیجئے، ایسا کردار بنائیے ادھر گھر سے جنازہ نکلے ادھر قبر کے اندر سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے رونے والوں مت رو، اللہ کی عزت کی قسم یہ قبر کے گڑھے میں نہیں جا رہا بلکہ جنت کے باغیچے کے اندر جا رہا ہے۔ میرے عزیزو ایسی زندگی گزار کے جا کہ تیرے دنیا سے جانے پر اللہ اکبر تو ہنستا ہوا قبر میں جائے، تجھے رخصت کرنے والے روتے ہوئے جائے۔ اللہ اکبر۔ اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے ایسا ماحول پیدا کر کے جا، ایسا ماحول پیدا کر کے جا جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے۔ اذا مات عبدا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہے تو دنیا کی زندگی کیسی کالی کر کے آیا، لیکن جب تیرے پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تیرے پہ غصہ آتا ہے، جب میں بندوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو تیرے پہ مجھے پیار آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا تیرا جنازہ جب میرے بندوں کے درمیان پڑا تھا اور آواز لگ رہی تھی آجو آجو جس نے چہرہ دیکھنا دیکھ لو، آجو آجو جس نے دیدار کرنا کر لو، تو چرپائی کے چاروں طرف جتنے بھی گھومنے والے تھے کہہ رہے تھے دیکھ کیسا نور برس رہا ہے، مرا نہیں یہ تو سو رہا ہے، کوئی کہتا مسکرا رہا ہے۔ 36 بندے کہہ رہے تھے بڑی سونی زندگی گزار کے گیا، بڑی زندگی گزار کے گیا۔ وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، ہر بندہ تیری تعریفیں کر رہا تھا۔ جاؤ جا کے ملتان والوں کو بتاؤ ان کا رب کتنا پیار کرتا ہے، کتنا بڑا گناہگار تھا، لیکن روم ہوئے زمین والوں، ملتان والوں، تم نے میرے بندے کو زمین پر اچھا کہا تو عرش بری پر بھی تمہارے رب نے اسے اچھا کہہ دیا ہے، تمہارے اچھا کہنے پر اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بھائی مومن کا دل تو شیشے کی مانی تھا، خدا کے واسطے نفرتوں کا، اللہ کے واسطے گناہوں کا گرد و غبار اتارو اور دنیا کے شیشے میں اپنے بھائی کو نہ دیکھو، دل کے شیشے کے اندر دیکھو، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرماتے ہو لوگوں میں نے تمہارے مال کو نہیں دیکھنا، میں نے تمہاری اولاد کو نہیں دیکھنا، الا من اتى الله بقلب سلیم، میں نے تو تمہارا سمرا ہوا دل دیکھنا ہے۔ میری رحمت آئے گا کپڑوں پر، چہرے پر، مکان پر، دکان پہ میری رحمت نہیں آتی، اے میرا بندہ میری رحمت دل کے اوپر آتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے دلوں کا رخ اللہ کی محبت کی طرف پھیر لو، اپنے دلوں کا رخ اللہ کی محبت کی طرف پھیر لو، پھر دیکھنا میرے عزیزو ظاہر تو کربلا کے میدان کے اندر میرے عزیزو ناکامی نظر آ رہی تھی۔ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ادھر علی الاکبر لیٹے ہوئے، ادھر علی الاصغر لیٹے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے شہزادے کو رخصت کیا تھا واہ حسین اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تھا میری ماں کی چادر منگواؤ، میرے ابا جان کا کرتا، میرے ابا جان کی تلوار منگواؤ، اور میرے نانا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمامہ منگواؤ۔ میرے شہزادوں کو تیار کر کے جب میدان میں اتارا دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر حسین رو رہے تھے اور کہتے ہیں اے علی الاکبر، اے علی الاصغر، تمہارا بچپنا سارا میرے سامنے آ گیا، نانے کے دین کو بچانے کے لیے میں نے سارا گلشن کو اٹھا دیا۔ علی اکبر مجھے پتہ ہے تم میں جوانی میں کیسا اور بچپن میں کیسا تھا، علی اصغر مجھے پتہ تھا تو ابے کی گود میں کیسے کھیلا کرتا تھا۔ آج سارے پھولوں کی مرجھاٹ، آج سارا پھول پتیوں کے اندر بکھر گیا اور محمد کا خاندان زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ میرے عزیز و حبیب ابن قیم جب میدان کے اندر اترے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے کوفے والو، پہلے میں سامنے، پہلے میرے سے مقابلہ کرو، پھر محمد کے نواسے سے مقابلہ کرو۔ جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ زخم آئے یوں کر کے زمین پہ گرنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، گرتے گرتے یوں کر کے کندھے پہ ہاتھ مارا، حسین متوجہ ہوئے کیا اقدم ہدیت ہادیا مہدیا ان تلقا،
جدک محمد ان تلقا جدک نبیا، اللہ اکبر، اقدم، قدم بڑھا آگے، حسین پریشان نہ ہونا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، اے حسین جلدی تیرا نمبر آنے والا ہے، اللہ اکبر، تجھے نظر نہیں آ رہا تیرا نانا محمد تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تیرا ابا علی، تیرا چاچا جعفر، اور تیرا والحسن المرتضی علی، تیرا چاچا جعفر اور تیرا ابا علی اور تیرا بھائی حسن تیرے سامنے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ میرے عزیز و حبیب ابن مجاہد جب گرنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے ماتھا چومنا چاہا یا سینے سے لگانا چاہا، حضرت حبیب نے یوں کر کے پرے چہرہ کر دیا، حسین اللہ اکبر، پرے ہٹ جا، آسمان کے اوپر اس وقت تیرے نانے محمد کا مجھے چہرہ نظر آ رہا ہے۔ دنیا سمجھ رہی کہ آل رسول ختم ہو گئے، ان کی قربانیوں سے گھر اجڑ گئے، اللہ اکبر، گھر اجڑے نہیں، پتہ نہیں قیامت تک آنے والوں کے ان کی قربانیوں کی برکت سے کتنے گھر آباد ہو گئے۔ لیکن اس امت کی ستم ظریفی، اس امت کی ستم ظریفی میرے عزیزو، جس کردار کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں، اللہ اکبر، کربلا کے کہاں سے لاؤں 14 سے 18 سال کا زین العابدین، جو اپنی پھپھی زینب سے لپٹ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اماں میری ایک خواہش ہے۔ پھپھی نے پوچھا بیٹے پانی پیے گا کہ نہیں؟ نہیں بیٹے آرام کرنے کے نہیں، کیا خواہش ہے؟ زخموں پہ مرہم بننا کہ نہیں؟ آسمان کی طرف منہ کیا، باپ کا سر نیزے کینی پہ لگ چڑھا ہوا تھا کہ پھپھی کو فیوانوں سے کہہ دے میری ایک خواہش ہے، ایک مرتبہ میرے ابا کا سر مجھے جھولی کے اندر لینے دو، اللہ اکبر، میں پوچھوں میرا ابا، اللہ اکبر، میں کس کے حوالے کر کے گیا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، کربلا کی داستان ہے، لیکن مجھے آپ حضرات سے گلہ ہے آپ نے کربلا والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یزید نے کیا جو کیا وہ ہمارے کھاتے میں نہیں، لیکن میرے عزیزو حسین سے محبت کرنے والوں نے کیا کربلا کی لاج رکھی، کیا حسین کا کردار اپنایا۔ آج نواسے جن کے نام آسمانوں سے آئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کے کہہ گئے یا رسول اللہ حسن حسین رکھ دو، کملی والے جتنی جب سے دنیا بنی، جتنے خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نماز کا قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال ہے تو زکوٰۃ دے دینا، اگر اللہ نے طاقت عطا فرمائی تو اس کے گھر کا حج کر لینا۔ احسان کیا ہے؟ اس حالت میں اللہ کی عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر نہ یقین آتا تو اس حال میں عبادت کر کے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اتنا تو کم سے کم یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی۔ غالباً حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ درگزر کر دینا، معاف کر دینا اور صبر کر لینا، یہی ایمان ہے۔ میرے عزیزو یہ دو چیزیں، بے صبری اور بدلہ انتقام لینا، اللہ اکبر۔ نبی کا چچا جس کا 70 مرتبہ حضور نے جنازہ پڑھایا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جب آپ کے جسم کے 11 ٹکڑے ہوئے، حضور ٹکڑوں کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، فرمایا چچا اگر اللہ نے مجھے طاقت دی تو تیرے بدلے 70 قتل کروں گا۔ نبوت پر وحی آئی، نہ میرا محبوبہ اتنا جذباتی نہ ہو، اگر تو نے بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلہ ایک، اگر معاف کر دے محمد تیرے سے بڑا شان والا کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی چچا کے قاتل کو رحمت والے نبی نے معاف فرما دیا۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ کے موقع پر، سنو دین، حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ کے موقع پر میرے عزیزو اللہ اکبر سواری سے اترے اور تلوار ہاتھ میں، اس کی دستی ہاتھ میں پکڑی تو مکے والوں کے دروازوں پہ ٹھاڑ ٹھاڑ کر کے مارنی شروع کر دی، نکلو یار تمہاری ایسی تیسی۔ مکے والے سہم گئے، ڈر گئے، فرمایا آج جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، جن عورتوں نے بیوہ کرانا ہو، نکالو اپنے، آج تو بدلے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور کی شفقت بڑی نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا سعد بڑا للکار رہا ہے، اے میرا سعد ادھر آ، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کے دن ہے۔ فرمایا لا الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ بیت اللہ کی آئے ہے، جاؤ عدالتوں میں جا کے پیغام دو، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوانے والوں، ماؤں کا حصہ کھانے والوں، الیوم یوم الرحمہ، بھائیوں کو عدالتوں میں گھسیٹنے والے، الیوم یوم الرحمہ۔ آخری پیغام میرے نبی کا، الیوم یوم الرحمہ۔ او میرے بھائی، پیسہ ملے گا، اب کبھی ڈالر کی صورت میں، کبھی پاؤنڈ کی صورت میں ملے گا۔ ماں جائے بھائی بچھڑ جائے، قیامت آتی ہے بھائی نہیں ملا کرتا۔ جس کے پاس 4 مرلے تھے، 4 مرلے تو مل گئے لیکن بھائی کی محبت سے محروم ہو گیا۔
4 مرلے مل گئے. باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ تو ایک شفقت کا، رحمت کا سایہ ہوتا ہے، ساری زندگی اولاد کے لیے کماتا ہے، لیکن اس دور کے اندر اولاد ایک باپ کو سہارا نہیں دے سکتی. گلیوں میں رل رہا ہے، لوگوں کی ریڈیو پہ کام کر رہا ہے، دکانوں پہ کام کر، 4 مسٹنڈے بچے 12 بجے تک سو رہے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں ناشتہ نہیں لے کے آیا، ابا یوں نہیں لے کے آیا، یوں نہیں لے کے. جو ماں کو دھنیا نہیں لا کے دے سکتے، وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کا طواف اسے کیسے کرائیں گے؟ سارا دن باپ ریڈی پہ بیٹھا ہوا، نہ اسے گرمی کا پتہ نہ سردی کا پتہ، ساری رات بخار میں لیٹ کر ڈسپرین کی گولی کے پیسے بچانے والا کہ آنے والے وقتوں میں بچوں میں کام آئے گا. وہ باپ بھی میرے عزیزوں مایوسی کے ساتھ قبر کے اندر جا رہا ہے. جس ماں نے پیٹ کو 10 مرتبہ پھڑوایا، اللہ اکبر، تجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، تجھے سردی گرمی میں اللہ اکبر گودوں میں اٹھایا. آج میرے عزیزوں اپنے ایک پتلا سا کرتا گرمی میں اچھا نہیں لگتا، اس ماں کو کیا سلام کرے گا جس نے 9 مہینے تجھے کوکھ میں اٹھایا، پھر تجھے 2.5 سال دودھ پلاتی رہی، تیرے لوتڑے پوتلے دھوتی رہی، پھر تُو نے بیوی کے سامنے ماں کو ایسا رسوا کیا کہ اس کی ہنسی ساری ختم ہو گئی. تو نے اپنے بچوں کے سامنے ایسا ذلیل کیا، اللہ اکبر، کہ وہ ہنسنا ہی بھول گئی. میرے عزیزوں نہ پھکی نہ میٹھی نہ گرم، اللہ اکبر. بچوں کو لے کبھی کیس کریم کھانے جا رہا ہے، بچوں کو لے کے کبھی پان کھانے جا رہا ہے، بچوں کو لے کے کبھی فلانی جگہ جا رہا ہے. امی گھر کا خیال کریو، گھر کا خیال کریو. ماں بھی بستر پہ لیٹ کے کہتی ہے 60 سال سے خیال کر رہی تھی، او میرے بچے گھر کا خیال تو یاد آیا، میرا خیال تجھے یاد نہ آیا. ساری رات تڑپتے تڑپتے پڑ جاتی ہوں، ساری رات بستر پہ لیٹتی ہوں، درد ہوتا ہے اس لیے تجھے نہیں اٹھاتی. اے میرا بچہ، اللہ اکبر، میں ہنستے ہوئے تیرے پیر دبایا کرتی تھی، جتنا تو ہنستا تھا میں تیرے پیروں کو چوما بھی کرتی تھی. اے میرا بچہ، میں ساری رات روتی ہوں تو پیر تو دور کی بات کبھی ماتھا بھی نہیں چومتا. اے میرا بچہ، میں رات کو اٹھ کر بار بار تیرا چہرہ دیکھا کرتی تھی، کہیں مچھر تو نہیں بیٹھ گیا، کہیں کیڑا تو نہیں بیٹھ گیا. کبھی اپنا دوپٹہ تیرے پہ ڈالا کرتی تھی، کبھی اپنی رضائی کا کونا تیرے پہ ڈالا کرتی تھی. اے میرا بچہ، تو دل کے اجالے میں اللہ اکبر میرے ماتھے سے پریشانیوں کو صاف نہیں کرتا. پھر یہ جنازہ پڑا ہوا، دنیا کہتی امی 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 کہاں چلی گئی، امی کہاں چلی گئی. یہ ماں جاتے ہوئے ہر جوان کو 4 پیغام دے کے جاتی ہے. ماں جاتے ہوئے ہر جوان کو 4 پیغام دے کے جاتی ہے کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیف ہی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئے باپ کے مرتے، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. کبھی یہاں رولی کبھی یہاں رولی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قبرستان میں جا کے سو گئی. ہمیں کیا؟ تو چادر چڑھا تو پھولوں کی پتیاں لے کے آ، تو 10 محرم کو مٹی کے دامنے لے کے آ. ہمیں کیا؟ جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تجھے ماں یاد آئے گی، اس وقت یاد آئے گی جب تجھے کہیں سر چھپانے کے لیے چھاؤں نہ ملے گی. تجھے ماں یاد آئے گی جب تیرا ماتھا چومنے والا کوئی نہ ہوگا. تجھے ماں یاد آئے گی جب تیرے سارے گلوں کو تیرے باپ سے چھپانے والا کوئی نہ ہوگا. تجھے ماں یاد رکھ میرے عزیزوں، ماں باپ کی طرف انگلی نہ اٹھانا. قرآن نے 4 حق بتائے ماں باپ کے 15ویں پارے کے اندر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. اللہ فرمائے خیال کری میری توحید کے ساتھ، ماں باپ سے اچھا سلوک کری. او کلاہما فلا تقل لهما اف اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بڑوں سے میرا واسطہ کوئی نہیں، پتہ نہیں میرے سمیت کسی کی ہے کسی کی کوئی نہیں. او میرے چھوٹو، او میرے لاڈلو، میں تمہارے سے ماں سے بات کرنے کے 4 اصول بتا ہوں. اللہ فرمانے کبھی انہیں اف نہ کہنا، کندھے مٹکا مٹکا کے بات نہ کرنا، سینہ تال کے بات نہ کرنا، سر جھکا کے بات کرنا، جو بھی کہے جی جی کر کے بات کرنا. ہاں اگر تو نے بیماری میں دیکھے اور بڑھاپے میں دیکھے تو رو رو کے ان کے لیے دعا کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ اس آیت کے اندر فرما رہے اپنے ماں باپ کے لیے تو نے دعا بھی کرنی ہے. ہاتھ اٹھا کے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خبردار جوانوں، جنہوں نے ماں کو یوں کر کے آنکھیں دکھائی، جنہوں نے گھور کے دیکھا، جنہوں نے کندھے مٹکا مٹکا کے دیکھا، خدا کی قسم اس کا وبال اولاد پہ پڑے گا، اس کا وبال روزی پہ پڑے گا، اس کا وبال زندگی کی خوشیوں پہ پڑے گا، اس کا وبال میرے عزیزوں انسان کی موت کے اوپر پڑے گا. بعض ماں باپ کے نافرمان ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے. ماں باپ کے نافرمان ایسے ہوتے ہیں جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میں کہاں تک آپ کو سنانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن خدا را اب گھر میں جاؤ میرے عزیزوں، خوشی خوشی جاؤ. اللہ کرے صبح صحیح سلامتی کے ساتھ اٹھو، رات کی نیند ایسی آئے کہ آنکھ کھلنے سے پہلے بنا کے لال کا دیدار
دیدار نصیب ہو جائے. صبح ماں اٹھے کہنا اماں رات ایک نکما سا فقیر آیا تھا, اللہ اکبر, خود بھی رو رہا تھا, ہمیں رلا رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا ماں باپ معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا. اماں تیرے حقوں میں کوئی حکم عدولی ہو گئی تو اللہ کے واسطے ابا میں یوں کر کے معافی مانگتا ہوں, ابا میں معافی مانگتا ہوں, ابا اللہ اکبر تیرے پیروں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگتا ہوں. رب اکبر کی قسم, ماں باپ راضی تو خدا راضی, ماں باپ ناراض میرے عزیز ہو تو خدا ناراض. کہاں سے لاؤں؟ آخری بات 5376 حدیثوں کا سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر دوڑتے ہوئے, یا رسول اللہ بڑا دکھی ہوں. آپ نے روٹی نہیں ملتی کہ نہیں نہیں, کپڑے نہیں ملتے نہیں نہیں. آپ نے فرمایا کس چیز کا دکھی ہے؟ کہ یا رسول اللہ اماں تیرا نام لے لے کے تجھے گالیاں دیتی, میرے سے برداشت نہیں ہوتا. کملی والے تلوار میرے پاس ہے, ہاتھوں میں طاقت میرے پاس ہے. کملی والے میری ماں کے لیے مجھے اجازت دے تاکہ میں ماں کا جا کے سر قلم کراؤں. آپ نے فرمایا نا ابو ہریرہ, کہ یا رسول اللہ پھر میری ماں کے لیے دعا فرما. اللہ کے نبی نے یہ ہاتھ اٹھائے, اللہم اہدی ام ابو ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے. حضور کے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے, ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گھر کی طرف چلے. آواز دیا, ابو ہریرہ صاحب آواز دے رہے ہیں, کہنے ٹھہرو ٹھہرو. بھی آیا اور جا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اماں کہنے لگی کون؟ کہ ابو ہریرہ آیا. ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ اماں کنڈی کیوں لگائی؟ اور کہنے لگی بیٹے آج میرا دل کر رہا ہے میں غسل کر لوں. اماں غسل کس لیے کر رہی ہے؟ آج میرا دل چاہتا ہے جس محمد کو گالیاں دیتی اسی محمد کا کلمہ پڑھ لو. ابو ہریرہ کی چیخیں دروازے پہ نکل گئی. کہنے لگی اماں اللہ کی قسم آج تیرا جی تجھے کلمہ نہیں پڑھا رہا, میرے محمد کی دعائیں تجھے کلمہ پڑھا رہی ہے. آگے آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, پیچھے پیچھے آگے آگے اماں, پیچھے پیچھے ابو ہریرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی. اماں ابو ہریرہ کون ہے؟ اللہ کے نبی میری اماں آپ سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. حضور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کلمہ تو بعد میں پڑھاؤں گا, پہلے یہ بتا دوڑتا کیوں گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتا اس لیے گیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں دروازے پر ماں کے پہلے پہنچتا ہوں یا کملی والے تیری دعا پہلے پہنچتی ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں گھر بار سے پہنچا, تیری دعا پہلے عرشوں پہ پہنچ چکی ہے. خدا کے واسطے, خدا کے واسطے ماں باپ بہن بھائیوں کا ادب کرو. بہن پچھوڑے پڑ گئے, اللہ اکبر, نفرت پڑ گئی. ایک بازار میں دو بھائی کی دکانیں, دونوں ایک دوسرے کی تڑی چڑھنے کو تیار کوئی نہیں. بھائی بیٹی کی شادی کے لیے کارڈ لے کے بھائی کے قدموں میں رومال رکھ کے بیٹھا ہے, دوسرا بجانے کو تیار نہیں. ایک بھائی کے بیٹوں کے گلے چاچا تائے بازاروں کے اندر کرتا ہے, اللہ اکبر, بھتیجے تائے کو گالیاں دے رہے ہیں, بھانجے مامے کو گالی. او بے شرمو, کس کی ماں کو گالی دے رہے ہو؟ اگر اس کی ماں کو گالی دے رہے ہو تیری دادی لگتی ہے, اس کی ماں کو گالی دے رہے ہو تیری دادی لگتی ہے. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے بے دینی کی طرف سے اپنی نسل کا رجحان موڑو, دین کی طرف لے کے آؤ. میں منع نہیں کہتا, کرتا اسکول پڑھانا گناہ نہیں, پڑھاؤ, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, سب کچھ بڑھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو دین کی دولت بھی تو دو. میرے عزیزو, اگر ایٹم بم بنانے کا سلیقہ آ جائے تو ماں باپ کے سامنے کردار بنانے کا, خدمت کرنے کا, گھر بنانے, معاشرہ بنانے کا سلیقہ آ جائے. آج ہمارے بچے کے ہاتھ میں صلاحیت ہے لیکن اس کے سینے کے اندر جھولی میں کردار کوئی نہیں. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ جل شانہ و امہ نوالہ نے تبلیغ کا کام اس امت کے ذمہ لگایا. کنتم خیر امت اخرجت للمسلمین, نہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس امت کو آخری امتی ہونے کا اعزاز اس لیے ملا, یہ امت خیر کثیر امت ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی, نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے نبوت والا کام ہمارے ذمہ لگایا. خود بھی نیکی کرنی, دوسروں کو بھی دعوت دینی, خود بھی برائی سے بچنا, دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دینا. اس کے لیے انشاءاللہ میں اپنے جان مال اولاد صلاحیت کے ساتھ پورا تیار ہوں. کسی طرح اللہ کا دین میری زندگی میں سارے عالم کی زندگی کے, سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے, اس کے لیے میں بھی فکر کے لیے تیار ہوں. آپ بھی سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ, نکلو گے انشاءاللہ, ساری دنیا کے اندر پیغام لے کے جاؤ گے, ہر وقت اس پیغام کی دعوت دو گے, مرتے دم تک اس کام کو کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے, اور اپنی زندگی سے ابتدا کریں گے, اپنے گھر اپنے کردار سے اس کو کریں گے. آج میرے عزیزوں, میں نہیں کہتا داڑیاں بڑی بڑی رکھو, میں نہیں کہتا جبے کبے پہن لو, آج پہلی ابتدا اپنے سر سے کرو.